جاتا تھا، یہ بربریت تھی، یہ ظلم تھا۔ عرب کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، عرب کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں، عرب کی تاریخ کو میں نے جب پڑھا ہے، عرب کی تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا ہے، پتہ یہ لگا کہ جب کسی کا شوہر مر جاتا اور ماں جوان ہوتی، بیٹا بھی جب جوان ہوتا تو ظلم ڈھاتا ماں کے اوپر اور اسی سے شادی کر لیتا۔ اگر وہ شادی نہیں کرتی تو اس زمانے کا ظلم تھا کہ وہ بیٹا اپنی ماں کو مارتا تھا۔ انسانیت ختم ہو چکی تھی، انسانیت دم توڑ چکی تھی، بس سب نے اپنے دامنوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا۔ مولا کب تک ظلم ہوتا رہے گا؟ کب تک یہ بچیاں زندہ دفن ہوتی رہیں گی؟ کب تک یہ زندہ عورتوں کو جلایا جائے گا؟ کب تک یہ خون بہایا جائے گا؟ کب تک یہ انسانیت پکارتی رہے گی؟ پروردگار عالم تو رحم فرما دے، مولا تو کرم فرما دے، کوئی ایسا رحمت پیدا فرما دے، کوئی ایسا رہنما پیدا فرما دے کہ پتھر کھانے کے بعد بھی اپنے دامن میں وہ جگہ دیتا ہوا نظر آئے۔ اللہ نے شاد فرمایا گھبراؤ نہیں، ایک ایسا محبوب آ رہا ہے جو خود تو بھوکا رہے گا مگر تمہیں کھانا کھلائے گا، جو خود تو پریشان رہ سکتا ہے مگر اپنی امت کی پریشانی برداشت نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا میلاد منایا، کیسے پہلے بھی پیغمبروں کا میلاد منایا گیا؟ تاریخ گواہ ہے، تاریخ پڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی میلاد منایا گیا۔ کیسے میلاد منایا گیا؟ غور سے سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد کیسے منایا؟ حضرت مریم سے فرمایا اے میرے عیسیٰ کا میلاد کا دن بڑا قریب ہے، اے مریم تم ایک درخت کے نیچے قریب آ جاؤ۔ میلاد کیا ہے؟ جنم کو بیان کرنا ہے، پیدائش کو بیان کرنا ہے، حالات کو بیان کرنا ہے، اوصاف کو بیان کرنا ہے، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور اس سے پہلے اور پیغمبروں کا میلاد ہوا، تاریخ گواہ ہے۔ آپ کو قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، آپ تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیے، آپ تاریخ اٹھائیں گے، آپ کو ملے گا جا کے بہت سے پیغمبروں کا میلاد منایا گیا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر پیغمبر کا میلاد منایا، اور میلاد منانا یہ رب قدیم کی سنت ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے خلیفہ آدم کا میلاد منایا، فرشتوں کی موجودگی میں منایا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے منایا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میں اپنے خلیفہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کے یہ اوصاف ہوں گے، اس کے یہ اوصاف ہوں گے۔ تمام فرشتے حاضر ہوئے، سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا مولا میں تیری عبادت کے لیے کافی ہوں، میں تیرے تقویٰ و طاعت میں تیری عبادت کے لیے کافی ہوں، میں تیرے رکوع کے لیے کافی ہوں، میں تیرے سجود کے لیے کافی ہوں۔ اللہ نے سارے فرشتوں کی بات سنی، اور بات سننے کے بعد فرمایا میں نے تمہاری بات سنی مگر میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے کہ اوصاف بیان کیے جائے۔ مختصر یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، جو لوگ میلاد مصطفیٰ کے مخالف ہیں انہیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، انہیں حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت پیغمبروں کے میلاد پر کیسی خوشی مناتا ہے اور خوشی منانے کا حکم دیتا ہے۔ رفیقان گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے میلاد عیسیٰ کی خوشی میں جس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس درخت کے نیچے پیدا ہوئے وہ درخت کھجور کا تھا، وہ درخت سوکھا ہوا تھا، مگر میلاد عیسیٰ کی خوشی میں اللہ نے اس سوکھے ہوئے درخت کو ہرا فرما دیا ہے، اس میں کھجور لگ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سنو، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہیں سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ اٹھا دیا۔ آپ نے فرمایا یہ میلاد عیسیٰ کا تبرک ہے کھجور کی شکل میں، اور یہ پانی میلاد عیسیٰ کی شیرینی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لگا کہ میلاد پر شربت پلانا، کھلانا، پلانا یہ رب قدیر کی سنت ہے۔ اب سنو، یہ میلاد عیسیٰ، یہ خوشی اللہ نے کھجور عطا فرمایا، اللہ نے میٹھا ٹھنڈا پانی عطا فرمایا۔ حبیب کی خوشی اور میلاد پر اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ سنو، تاریخ گواہ ہے، سیرتوں کی بہت ساری کتابوں میں آپ پڑھیے، جس وقت میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، سارے باغات سوکھے پڑے ہوئے تھے، اللہ نے سارے باغات ہرے بھرے فرما دی۔ سبحان اللہ، ان میں پھل لگ گئے،
اور سنو، اتنا کرم فرمایا مصطفیٰ کی میلاد پر، جن بکریوں کے تھن سوکھ چکے تھے، دودھ خشک ہو چکا تھا، ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، اللہ نے سب کو ہرا بھرا فرما دیا، پھر دودھ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، مصطفیٰ کی میلاد پر اللہ نے جو سب سے بڑا انعام عطا فرمایا، جتنے بیمار تھے، جہاں بھی بیمار تھے، جس حساب سے بھی تھے، مصطفیٰ تشریف لائے، سارے بیماروں کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اور سنو غور سے سنو، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سنو، اللہ نے میلاد عیسیٰ کی خوشی میں آپ کو کھجور پانی عطا فرمایا، اور یہ چیز اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی میلاد پر کھجور بھی عطا فرمائے، شفا بھی عطا فرمائی، سب سے بڑا انعام یہ عطا فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے، لکھا ہے کہ جب میرے سرکار پیدا ہوئے تو یاد رکھو اللہ نے اس سال صرف بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے، پوری کائنات میں بیٹیاں نہیں بیٹے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حالات یہ بنے اور ایک دم مکہ میں اطراف میں تبدیلی آئی، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے، جمع ہونے لگے اور کہنے لگے، دیکھو تم مجھے برا کہتے تھے، میرا معبود آج کچھ خوش ہو گیا، لات و عزا خوش ہو گیا، آج پوزیشن یہ ہے، دیکھو جس کی ہم برسوں سے عبادت کرتے تھے، جس کو ہم برسوں سے پوچھتے تھے، آج میری عبادت اس کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، وہ بت میرا معبود خوش ہو گیا، میرا باغ سوکھا ہوا تھا ہرا ہو گیا، میری تپسیا رنگ لیا۔ کوئی کچھ آ کر کے کہتا ہے، کوئی کچھ آ کر کے کہتا ہے، مگر آنے والوں میں ایک شخص آیا اور ان کی بات غور سے کھڑے ہو کر کے سننے لگا۔ بھائی تو کیا کہتا تھا؟ بول کہ بھائی ایسا ایسا میں یہ کہتا تھا، تو جھوٹا، ایک نمبر کا جھوٹا۔ اس کی بات سنیے کہ تو جھوٹا، ایک نمبر کا جھوٹا۔ جتنے لوگ تھے کہا تم سب جھوٹے ہو، تم نے جو دیکھا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، میں نے جو دیکھا ہے وہی حقیقت ہے، اور انہیں کے آ جانے کی برکت سے یہ بہاریں نظر آ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا ہے، تم نے کیا دیکھا ہے، تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا تم نے تو یہ سب اپنے اپنے جو باتیں بیان کی ہیں، یہ بات سب جھوٹی، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنی گود میں ایک بچے کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ آنکھیں اس کے چہرے سے نہیں ہٹتی ہیں، آنکھیں اس کے جسم سے نہیں ہٹتی ہیں، اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ شاید کسی کی ماں نے آج دن تک اتنا خوبصورت بچہ پیدا کیا ہو، اور ہو سکتا ہے رہتی دنیا تک اتنا خوبصورت بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ سنو سنو لوگوں، میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ اپنے بچے کو لے کر کے جو خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے